دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک و محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ الٹیمیٹلی وہ گھڑی آ گئی ہے کہ نون لیگ کو یہ یا کولیشن گورنمنٹ جو نون لیگ کی قیادت میں یہ فیصلہ بہرحال کرنا ہے کہ وہ اس حکومت کو کنٹینیو کریں گے ٹل دا کمپلیشن آف اٹس ٹینیور، یعنی اگلے سال جب اس کی مدت ختم ہوگی اگست میں، تب تک، یا اس کو ابھی سے خیر بات کہیں گے۔ اس لیے کہ پاکستان بڑی فیصلہ کن صورتحال کا اس وقت سامنا کر رہا ہے۔ پچھلے 3-4 سال میں یہ اس کی معیشت جو ہے اس میں ایسے ڈائنامائٹ لگا دیے گئے ہیں، ایسے وائرس انسٹال کر دیے گئے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ زمین بوس ہو چکی ہے۔ بس سمجھ لیں کہ معیشت کی گویا اس کا اعلان ہونا باقی ہے، ورنہ کم و بیش اس کا تیا پانچا خان صاحب ماشاءاللہ اپنے دست مبارک سے کر چکے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ وہ خودکشی کر لیں گے اور یہ نہیں کریں گے اور وہ نہیں کریں گے، انہوں نے خودکشی تو نہیں کی، ملک کشی ضرور کر دی۔ بہرحال پاکستان اس وقت بالکل سری لنکا والی صورتحال یا اس سے بھی بدتر صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ اب جو امیڈیٹ جو اصل اسباب تھے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اپنی ٹاپ لیڈرشپ اپنی ٹیم کے ساتھ لندن گیا اور میاں نواز شریف سے ڈسکشنز کی، اور بڑی طویل اور کمپریہنسو 3 دن۔ انیشلی تو پہلے 1-2 سیشن کے بعد یہ امپریشن کریٹ کیا گیا ان کے ترجمانوں کی طرف سے کہ شاید یہ فیصلہ کر لیا گیا، اور زرداری صاحب نے بھی یہ تائیدی بیان اس کو کنفرم کرنے کے سلسلے میں دیا کہ حکومت نہیں جا رہی، اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی، الیکشن فوری نہیں ہوں گے، اور اس کا بائی امپلیکیشن مطلب یہ ہے کہ معیشت کو سہارا دیا جائے گا اور اس کو کچھ ٹریک پر لانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اب یہ اطلاعات ہیں کہ یہ ضروری، یہ فائنل بات نہیں ہے، لہذا وہ 3 دن کی ڈسکشنز کے بعد شہباز شریف کی قیادت میں وہ ٹیم نون لیگ کی جو ہے وہ براستہ دبئی پاکستان پہنچنے والی ہے۔ جب تک آپ تک ویڈیو یہ پہنچے گی وہ یا تو پہنچ چکے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے۔ براستہ دبئی ظاہر ہے، آپ جانتے ہیں کہ UAE کے صدر جناب خلیفہ بن زید ال نہیان جو ہیں وہ 73 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں کی رحمت کرے۔ تو وہ ظاہر ہے ایک پاکستان کے قریبی تعلقات ہیں، تو شہباز شریف جو ہیں اپنے رفقا کے ساتھ وہ تعزیت کے سلسلے میں وہاں سے ہو کر آئیں گے پاکستان میں، وہاں پہنچ چکے ہیں، پاکستان کی طرف کسی وقت بھی فلائی کر سکتے ہیں، اور پاکستان آفیشلی اس کی یعنی سوگ میں 3 دن پرچم بھی سرنگو رکھے گا۔ بہرحال اب جو پلان یہ ہے کہ آتے ہی شہباز شریف جو ہیں بغیر کسی ٹائم کے ضیاع نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے، جس میں باضابطہ جو اس کے حصہ ہیں لوگ وہ بھی ہوں گے، اور کچھ بلا ضابطہ بھی ہوں گے، ارریگولر انداز میں یا انافیشلی آپ کہہ لیں، وہ ورچولی وہاں پر ہوں یا لٹرل سینس میں وہاں پر ہوں، کہ جو بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے پاکستان کی، پولیٹیکل لیڈرشپ ایز ویل ایز ادروائز جو لیڈرشپ ہے، یعنی ظاہر اسٹیبلشمنٹ اور جو اس وقت قیادت ہے، وزیر اعظم ہوں گے، فنانس منسٹر ہوں گے، وزیر داخلہ ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، کولیشن پارٹیوں کے جو اہم لیڈرز ہیں وہ بھی ہوں گے، یعنی اس لیے کہ یہ بہت ہی ایک وسیع قسم کا فیصلہ ہے۔ اب یہاں تک بھی شنید ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر عدل والوں کو بھی جو ہے وہ کانفیڈنس میں لیا جائے گا کہ یہ ہونے چلا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب کشتی ڈوبتی ہے تو ظاہر ہے سب کو ہی پھر وہ سفر کرنا پڑے گا، تو 2 ہی امکانات ہیں اور دونوں ہی بڑے ٹف ہیں، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہے، دونوں ہی 1000 خرابیوں کے ساتھ ہیں، لیکن یہ ایک ریلیٹیو بات ہے کہ کتنی خرابیاں آپ فیس کر سکتے ہیں، کتنی نہیں۔ ویسے ایک تھیوریٹیکل بات یہ ہے کہ عام طور پر جب محب وطن اور حب الوطنی کے لیکچر وغیرہ دیے جاتے ہیں، اکثر جو لیکچر یہ دیتے پائے گئے ہیں جنہوں نے حب الوطنی کو اپنے کیا کہتے ہیں کہ کمر کے ساتھ لپیٹا ہوا ہوتا ہے، یہ ایک پبلک ڈائجیشن کے لیے بات ہوتی ہے، لیکن جب حب الوطنی اور ذاتی مفاد کا تصادم ہوتا ہے تو لوگ توسیع کو ترجیح دیتے ہیں۔
لہذا یہ بس ویسے ہی کہا جاتا ہے. تو بہرحال اسی شوق میں پاکستان اس نیج پر، اس کھائی کے کنارے پہنچا. وہ کہتے ہیں نا آن دا پریسیپس. تو اب یا تو حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرے، جو ان کی حد تک یعنی وہ پنجاب میں بھی کر سکتے ہیں اور وہ وفاق میں بھی کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ یہ دو تو ہیں، اور کولیشن پارٹنرز کے ساتھ کیونکہ ان کنسلٹیشن ود دیم ہونا ہے، تو اس میں یعنی یا تو دا پاورز دیٹ بھی یا ادروائز پولیٹیکلی اگر پی ٹی آئی کو بھی وہ کنونس کر سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ کوشش تو کریں گے، وہ آگے کنونس ہوتے ہیں، یعنی یہ ان کا معاملہ ہے کہ پھر پختونخوا کی اسمبلی بھی. اور جہاں تک زرداری صاحب کی بات ہے، اگر کولیشن لیول پر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ اسمبلی بھی ڈیزالو ہوگی، اور پنجاب کی تو ہوگی اور بلوچستان کی بھی یقیناً ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی روڑا راستے میں آئے گا تو پختونخوا اسمبلی کا آ سکتا ہے. لیکن ان سے پوچھیں تو ان کی تو ساری جو ہے یہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں الیکشن کروائیں. تو پھر ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں محب وطن اسمبلی ہے، اس کے بھی الیکشن ہوں گے، تو پھر انہیں بھی جانا پڑے گا. تو بہرحال یا تو حکومت ختم ہونے والی ہے، اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا فیصلہ ہوگا، اور یہ قوم سے خطاب میں باقاعدہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عوام کے سامنے رکھیں گے. تو اس صورت میں یعنی اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی صورت میں ظاہر ہے مسلم لیگ کے لیے کچھ آسانیاں ہیں، کچھ مشکلیں ہیں، اور نہیں اسمبلیاں ڈیزالو کرتے تو اس میں مشکلیں ہی مشکلیں ہیں. تو پہلے ہم سیکنڈ آپشن دیکھتے ہیں کہ مشکلیں کیا ہیں. کہ جتنے بھی یعنی جہاں سے ہمیں کچھ ڈالر مل سکتے ہیں، جن گھروں کو ٹٹولا گیا ہے، سعودی عرب، یو اے ای، قطر یا ایون چائنا، بڑی حد تک ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہاں سے یہی کمیونیکیشن ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کے پیکج کو ہم دیکھیں گے، اور جو آپ کی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ امپیکٹ کرے گی ہمارے فیصلے کو. لہذا اب سارا کچھ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ انٹریکشن پر مبنی ہے. اور آئی ایم ایف کی جو سامنے ڈیمانڈس ہیں وہ یہی ہیں کہ سبسڈی ختم کی جائے، پیٹرول پر خاص طور پر سبسڈی ختم کی جائے. لہذا اور بھی بہت سارے سخت فیصلے لیے جائیں. تو پیٹرول پر اگر سبسڈی ختم کریں تو خاصی پرائسز پیٹرول کی بڑھیں گی، اور ظاہر ہے اس کا نتیجہ ہوگا باقی بھی مہنگائی ہوگی. اور پھر بھی الٹیمیٹلی یعنی یہ فوری طور پر تو جو وہ ان کا جاری ہے پیکج وہ جاری رکھیں گے، لیکن جب بھی اس کو رینیو کریں گے تو پھر آپ کو دوبارہ نیگوشیٹ بھی کرنا پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اگر ڈیفالٹ سے بچانا ہے، جو کہ بڑی حد تک پاکستان ڈیفالٹ کے لیے ریڈی ہے، بس چند ہفتے ہی ہیں زیادہ سے زیادہ. تو اگر حکومت کنٹینیو کرنا چاہتی ہے تو ظاہر ہے یہ سخت فیصلے لینے ہوں گے، اور یہ بہت ان پاپولر فیصلے ہیں. یہ گویا رولنگ کولیشن کو، خاص طور پر نون لیگ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور اس کے یعنی یہ ہیوی قیمت ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے کہ جنہوں نے بڑی محنت سے 4-5 سال جو گڈ ول پیدا کی ہے. ظاہر ہے یہ گڈ ول اصل میں تو پچھلی پرفارمنس پر مبنی ہے، اور جب اس کا کمپیریزن کرتے ہیں خان صاحب کی موجودہ جو یعنی ریسنٹلی آؤٹ گوئنگ حکومت اس کے ساتھ، تو یہ گڈ ول ڈیولپ ہوتی ہے. کیونکہ خان صاحب نے پاکستان میں ہر طرف گوگیاں اور گوگر چھوڑے ہوئے تھے جنہوں نے پاکستان کو سیپ کر لیا ہے، یعنی چوس لیا ہے پاکستان کو. اور ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں، آپ سوشل میڈیا جو جانتے ہیں، جو اس سے شغف رکھتے ہیں کہ کتنے 100% ہر عام شخص کے احساسوں میں اضافہ ہوا ہے، انکلوڈنگ خان صاحب، انکلوڈنگ ہر گوگی اور ہر گوگا. لہذا وہ جو گڈ ول کریٹ کی گئی ہے نون لیگ نے اپنی محنت سے، وہ ایٹ سٹیک ہے. اگر وہ حکومت میں رہتے ہیں تو ظاہر سخت فیصلے ہوں گے، لیکن سخت فیصلے سے زیادہ آئیڈیل یہی ہے نا 12-14 مہینے حکومت کر لیں گے، اور وہ بھی حکومت جو ہے خاصی حد تک موتھ ایٹن حکومت ہوگی کہ اس میں یعنی مختلف جگہوں پر سطحوں پر ڈائنامٹس لگے ہیں، جیسے الوی صاحب ہیں. پنجاب کی پوزیشن ابھی تک بھی یعنی سموتھ نہیں ہوئی، تو ویسے بھی قومی اسمبلی میں یا ایون پنجاب اسمبلی میں ایک تھن میجورٹی ہے، ایک ریزر تھن میجورٹی ہے. لہذا انہیبیٹنگ فیکٹرز ہیں کہ یہ اس وقت حکومت کو انجوائے کرنے والا معاملہ نہیں ہے. خاصا وہ بیڈ آف تھارنس وہ جو کہتے ہیں کہ کانٹوں بھرا بستر ہے. تو
یہ ہے سیکنڈ آپشن کی خامیاں یا جو قیمتیں ہیں نون لیگ کو برداشت کرنی ہوگی. اگر وہ فرسٹ آپشن استعمال کرتے ہیں کہ اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ اس فوری قیمت سے وہ بچ جائیں گے. لیکن اس کا دوسری سائڈ یہ ہے کہ پھر بڑی حد تک خان صاحب اور وہ ایٹ پار آ جائیں گے دونوں. یعنی خان صاحب نے تو اپنا ایک ٹوپی ڈرامہ روزانہ ایک نیا پینترا بدلتے ہیں، اور اسی بنیادی بڑے پینترے کے تسلسل میں کہ ان کی حکومت گویا سازش سے ختم ہوئی ہے، حالانکہ عدم اعتماد سے ختم ہوئی. عدم اعتماد کوئی سازش نہیں ہوتی، یہ کانسٹیٹیوشنل پروسیجر ہے. ہر ڈیموکریٹک حکومت میں، کانسٹیٹیوشنل حکومت میں یہ ایسا ہو سکتا ہے. خان صاحب بھی چاہیں تو آپ بھی عدم اعتماد کر سکتے ہیں اگر ان میں نیگوشیشنس کی سکلز ہیں، باقی لوگوں کے ساتھ ملا سکتے ہیں. تو بہرحال وہ جو بھی ظاہر ہے چول مارتے ہیں، انہوں نے ایسے کئی چول پیدا کیے ہوئے ہیں جو اس کو گویا اس پر مورد تصدیق ثابت کرتے ہیں. اب اگر یہ اسمبلی ختم ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ پریشانیاں جو ہم نے پہلے کاؤنٹ کی ہیں وہ نون لیگ یا باقی کولیشن پارٹنرز کو فیس نہیں کرنا پڑیں گی، لیکن اس کی قیمت ساتھ پاکستان کو ادا کرنی ہوگی کہ جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا گویا فلوئڈ صورتحال ایکسٹینڈ ہو جائے گی. ویسے بھی ایکسٹینڈ، اصل میں پاکستان اس طرح پھنس چکا ہے ان توسیع پسندوں اور ان کے جو پروڈکٹ ہے، انہوں نے جو وائرس خان صاحب کی صورت میں پاکستان میں لانچ کیا تھا، اس کے سبب سے کہ اب کوئی بھی حل جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے. اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے تو پھر بھی پاکستان کو تو وہ صورتحال فیس کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، وہ ملبہ نون لیگ پر نہیں گرے گا، لیکن پاکستان کے عوام پر تو بہرحال ایز سچ گرنا ہی ہے، اس لیے کہ پاکستان کی معیشت چل ہی نہیں سکتی اس کے بغیر. لہذا پھر بھی IMF کی شرائط ماننی ہوگی، سبسڈی ودرا کرنی ہوگی سب چیزوں پر، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے حالات ٹائٹ ہوں گے اور بڑی مہنگائی ہوگی. اگر IMF کی بات مانیں تو پھر بھی مہنگائی ہوگی، نہ مانیں تو پھر اس سے بھی زیادہ ہوگی، اس لیے کہ پھر معیشت کولیپس کر جائے گی، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اور پھر ڈالر جو ہے وہ شاید 200-300 تک، 250-300 تک پہنچ جائے، اور یہ بھی بڑی خوش بختی ہوگی کہ کہیں جا کر رک سکتا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سری لنکا میں کیا صورتحال ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب شہباز شریف جو ہیں، ظاہر ہے جو ادروائز اگر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو پرفارمنس اورینٹڈ آدمی ہیں، لیکن ظاہر ہے پولیٹیشنز کو بہرحال عوام کے مزاج کو دیکھنا پڑتا ہے. ان یا تو وہ ہوں جیسے خان صاحب ہیں کہ ان کے پاس میجک تھا 3-4 سال کہ نہ انہیں کوئی قومی اسمبلی کے لوگوں کی ضرورت تھی، نہ ہی عوام کی ضرورت تھی. عوام کو تو وہ کہتے تھے کہ میں کوئی آلو پیاز کی قیمتیں چیک کرنے نہیں آیا، وہ پتہ نہیں کیا چیک کرنے آئے تھے، وہ گوگیوں کو گوگا بنانے کے چیک کرنے آئے تھے یا کیا سلسلہ تھا. تو بہرحال جو بھی تھا انہوں نے پورے پاکستان کا صحیح ڈکار کیا، اور جو ان کے ہینڈلرز تھے، جو ان کے سرپرست تھے، ان کو بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ 4 چاند دکھا دیے ہیں، ان کی بھی جو ہے نا ذہن روشن کر دیا ہے، 14 طبق روشن کر دیے کہ کیا چیز لانچ کی تھی. تو اس سے آپ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. آپ اس پھل کو دیکھ کے اندازہ کر لیں کہ جنہوں نے یہ درخت لایا ہے اور اس کو سینچا ہے کتنے ہی مہربان لوگ تھے، اور کتنے ہی دور رس ان کے اپنا پروگرام تھے، اور کتنے ہی بصیرت والے وہ دور اندیش قسم کے لوگ تھے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب شہباز شریف قوم سے خطاب میں کیا اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں یا پارٹی کو ڈیزالو کرتے ہیں. وہ ایک تنظیم میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے سارے معاملات ہیں، اور بہت 10-12 مہینوں کے لیے حکومت کے لیے پارٹی کی گڈ ول کو قربان کرنا سیاستدان کے لیے بڑا مشکل کام ہے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ارریسپیکٹو کہ وہ کیا کریں گے، ظاہر ہے یہ ان کا فیصلہ ہے، لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے تو بہترین یہی ہے کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں یا انسرٹنٹی ختم ہو اور فیصلہ ہو جائے. جس کی حکومت عوام بنانا چاہتے ہیں وہ بنے، اور وہ پھر سخت فیصلے بھی لے سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس 5 سال ہوں گے نا. اگر سخت فیصلے لے گی تو الٹیمیٹلی 1-2 سال بعد حالات ٹھیک ہونا شروع ہوں گے، تو اس کا پھر وہ ثمر بھی اسے ملے گا. تو دیکھتے ہیں جی کہ اب شہباز شریف حکومت ڈیزالو کرتے ہیں یا اپنی پارٹی کو ڈبونا چاہتے ہیں. دونوں معاملے بہت سخت ہیں، لیکن عوام کے لیے دونوں میں خیار نہیں ہے کہ مہنگائی ہوگی
اور بہت ہوگی. تو بہرحال ہم دعا تو کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ مہربان ہے, کوئی مہربانی کر دے. وہ جو جن گھروں کو ہم نے ٹٹولا ہے, ہو سکتا ہے وہ تھوڑا زیادہ پیکیج دے لیں اور نرم شرائط پر دے دیں تو کام بن جائے. تو اجازت چاہتا ہوں جی, خدا حافظ.